बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में एक सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान के मामले पर, ये जो बलूचिस्तान में 3 जानें गई हैं और एक ऐसे मौके पर गई हैं कि जब जान से जाने वालों में से एक खातून ने गिरानाज ने बाकायदा कुरान उठाकर ये दुहाई दी कि उसके बच्चे सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान की निजी जेल में हैं। वो खातून खुद जान से गई, उसके बच्चे जान से गए, कुएं से उनकी लाशें मिली और अब भी उसकी मज़ीद औलादें उसी सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान की क़ैद में हैं। वहाँ पर इस वक्त जो हो रहा है वो इंसाफ के नाम पर मजाक है, और सिर्फ वहाँ पर नहीं, जो इस्लामाबाद में हो रहा है वो भी इस्लामाबाद में इंसाफ के नाम पर मजाक ही हो रहा है। इसकी इस वीडियो में बात करेंगे। अब तक क्या हुआ है, क्या हो रहा है, मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा जावेद अख्तर साहब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। भारत से आए नामवर शायर, फिल्म की कहानी लिखने वाले अदीब, गीतकार जावेद अख्तर साहब हमारे यहाँ ट्रेंड कर रहे हैं। उन्होंने एक बयान दे दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जितने बड़े बड़े कॉन्सर्ट हमारे सिंगर्स के भारत में होते हैं वो मिसाल हैं, और लता मंगेशकर का एक कॉन्सर्ट पाकिस्तान में नहीं हुआ। जावेद अख्तर साहब ने इसके साथ साथ ये भी कहा है कि आप देखिए कि पाकिस्तान में मुंबई हमला करने वाले आज़ाद घूम रहे हैं, और हमारे यहाँ जो लोग सामने बैठे थे उन बेशर्मों की अक्सरियत, जावेद अख्तर साहब को बुलाने वाले बेशर्मों की अक्सरियत इत्मीनान से ये बात सुन रही थी। कुछ चीज़ें हैं, मेहमान हैं, मेहमान की बहुत इज़्ज़त है। मैं जावेद अख्तर साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनके फ़न का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो जावेद अख्तर साहब के गोश गुजार ज़रूर करनी चाहिए थी जावेद अख्तर साहब को यहाँ बुलाने वालों को, और अब तक कर देनी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं हुआ है। इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। और जज मुखालिफ मुहिम में नून लीग मज़ीद आगे जाकर क्या कर रही है, इसकी भी इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले बारखान जो लवाहिकीन हैं और मैयतें हैं वो इस वक्त क्वेटा में उन्हें रख कर एहतजाज किया जा रहा है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अज़ खुद नोटिस की अपील की जा रही है। यह अज़ खुद नोटिस की अपील अगर आपकी समझ में नहीं आती तो फिर देखिए कि एक खातून ने कुरान उठाया, कुरान उठाकर उसने ये कहा कि उसके बच्चे निजी जेल में हैं सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान की। उसके बच्चों के वहाँ काम करते हुए तस्वीर वगैरह सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, और अब धरना तीसरे रोज़ में दाखिल हो रहा है वहाँ पर। ये सिचुएशन है हमारे यहाँ। इस पर कान पर जू नहीं रेंगी है। वो औरत जो बता रही थी कि मार दिए जाएंगे, वो औरत खुद मार दी गई। और अब भी हो क्या रहा है, हड़ताल हो रही है, मुजाहिरा हो रहा है, एक छापा मारा गया है, और अब तक कोई बाजियाबी अमल में नहीं आई है। एक अदद JIT बना दी गई है बलूचिस्तान की हुकूमत की जानिब से, और कबायली जरगा तलब कर लिया गया है। 7 बच्चे सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान की जानिब से निजी जेल में रखे गए थे। लोग रोकर दुहाइयाँ दे रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से ये कह रहे हैं कि नोटिस लिया जाए, इस सूरत हाल का कुछ किया जाए। आप एक और चीज़ देखिए कि इसी अदालत से, इंतहाई एहतराम के साथ इसी अदालत से अरशद शरीफ ने कहा था कि मेरी जान को ख़तरा है। इसी अदालत से अरशद शरीफ की वालदा ने न सिर्फ ये कि कहा था कि उन्हें इंसाफ दिया जाए, बल्कि अरशद शरीफ की वालदा ने बताया कि मेरे बेटे के कातिल कौन है, मैं किन को समझती हूँ, और वो चीज़ रिकॉर्ड पर भी नहीं आ सकी। इसी अदालत में इमरान खान पर जो हमला हुआ था उस हमले की समाअत हुई, और उसके बाद कहा गया FIR दर्ज की जाए, और मुद्दई होते हुए FIR दर्ज की गई पुलिस की जानिब से। फिर अरशद शरीफ कत्ल केस में अरशद शरीफ की वालिदा, अरशद शरीफ की अहलिया, अरशद शरीफ की दूसरी अहलिया जवेरिया, इन सब के होते हुए FIR दर्ज की गई पुलिस की जानिब से, और जो पुलिस की जानिब से FIR दर्ज की गई वो मजाक है और कुछ नहीं हुआ। इस मामले पर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से जो एक्शन होना चाहिए था वो नहीं हुआ। यानी हमारी अदालत को कम से कम ये कहना चाहिए था कि ये खुद बैठी हैं, मेरे सामने अपनी FIR लेकर बैठी हैं, इनकी FIR पुलिस ने दर्ज क्यों की? लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज कर ली और अदालत ने कबूल कर ली। इमरान खान साहब के मामले में उनकी जमात बैठ गई जाकर थाने में FIR दर्ज कराने के लिए।
پولیس نے ایف آئی آر درج کر لی اور وہ ایف آئی آر عدالت نے قبول کر لی. اب یہاں یہ میتیں دہائی دے رہی ہیں انصاف کی اور کہا جا رہا ہے کہ نوٹس لیا جائے. سردار عبد الرحمان کھیتران اب ایک نئی لے آیا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے بیٹے کی سازش ہے, میں وزارت سے استعفیٰ نہیں دوں گا. اس کے خلاف اب تک ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوئی ہے. یہاں بھی لواحقین موجود ہیں. اس کا شوہر جان بچانے کے لیے چھپتا پھر رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس واقعے میں بھی از خود نوٹس کے بعد ایک عدد ایف آئی آر پولیس کی مدیت میں درج ہو جائے گی. بلوچستان کے یہ سردار کس کے کاسا لیس ہیں, کس کے اشاروں پر چلتے ہیں, سب جانتے ہیں. بلوچستان کی صورتحال میں عملداری کس کی ہے, کتنی ہے, سب جانتے ہیں. لیکن اس سچویشن میں اب تک کچھ بھی نہیں ہوا ہے. لواحقین دھرنا دیے بیٹھے ہیں, میتیں دھرنے پر ہیں, اور انصاف دینے والے انتہائی احترام کے ساتھ چھٹی پر ہیں. یہ سچویشن ہے اس وقت اس کیس کی, اور یہ انتہائی تکلیف دہ سچویشن ہے. دوسرا, جاوید اختر صاحب پاکستان کے دورے پر ہیں. جاوید اختر صاحب نے ایک بیان دیا. جاوید اختر صاحب نے بیان دیتے میں نے آپ کو بتایا نا کہ کہا پاکستان میں ممبئی حملے کے ملزم آزاد گھوم رہے ہیں. جاوید اختر صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ہاں کے فنکاروں کے, جیسے راحت فتح علی خان کے وہاں بڑے بڑے کانسرٹ ہوتے ہیں, عاطف اسلم کے وہاں بڑے بڑے کانسرٹ ہوتے ہیں, غلام علی صاحب کے وہاں بڑے بڑے کانسرٹ ہوئے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے ہاں تو لتا منگیشکر کا ایک بھی کانسرٹ نہیں ہوا. اچھا, جاوید اختر صاحب جب یہ باتیں کر رہے تھے تو وہ ہمارے ہاں ہی موجود تھے. جاوید اختر صاحب جب یہ باتیں کر رہے تھے تو وہ ممبئی یا دلی میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے, سامنے ان کے ہزاروں لوگ بیٹھے ہوتے, اور وہ ہزاروں لوگ ان کی اس بات پر ان کو کھڑے ہو کر چپ کرو نہیں کر رہے تھے, وہ ان کی اس بات پر تالیاں بجا رہے تھے. وہ برداشت رکھنے والے لوگ تھے. مجھے ان لوگوں سے کوئی شکایت نہیں. لیکن جو منتظمین ہیں, جو پاکستان میں جاوید اختر صاحب کو جواب دینے کے قابل لوگ ہیں, وہ لوگ سوال تو کریں کہ محترم شاعر, آپ کا فن قابل تعریف, لیکن یہ جو آپ فن بنا رہے ہیں اس تمام سچویشن کو, اس کا بھی تو ذرا حساب کیجئے. جس ملک میں آپ بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے ہیں, اس ملک میں خود آپ لوگوں کے ساتھ جو اقلیت ہیں کیا ہوتا ہے. وہاں سرے عام سڑک پر کاٹ دیا جاتا ہے. وہاں آپ کی مساجد پر اب بھی حملے ہوتے ہیں. وہاں آپ کے گھر اب بھی محفوظ نہیں ہے. وہاں آپ کی اہلیہ شبانہ اعظمی کو مسلمان ہونے کی وجہ سے پراپرٹی کے حصول میں دشواری کا سامنا ہے. وہاں جہاں آپ تعریفوں کے گن گا رہے ہیں, اور یہاں بیٹھ کر آپ ہمیں پوری جرت کے ساتھ بتا رہے ہیں ممبئی حملے کی بات, وہاں سانحہ سمجھوتا ایکسپریس ہوا تھا. اب جب ہمیں یہ بیٹھ کے باتیں آپ بتا رہے ہیں 20-21 فروری کو, تو 18 فروری کو سانحہ سمجھوتا ایکسپریس کو 16 برس ہو گئے, اور اب تک وہ لوگ آزاد ہیں. اب تک آزاد ہیں وہ تمام لوگ. کیا ہوا ہے اس کیس میں؟ آپ کی حکومت نے سوامی آسمانند درگاہ اجمیر شریف کے, مکہ مسجد کے اور مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی کے کئی واقعات کے مجرم کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے, اور ہندوتوا کی محافظ آپ کی مودی سرکار ان کی پشت پناہی کر رہی ہے. نہیں بولتے آپ لوگ. آپ لوگوں کی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ مودی سرکار سے 16 برس گزر گئے ہیں, کہہ رہی ہیں کہ انصاف کیا جائے, لیکن کچھ نہیں ہو رہا. آپ کے ہاں تو گاندھی خاندان کے مجرم بھی ان کو بھی بری کر دیا گیا, ان کو بھی چھوڑ دیا گیا. آپ ہم سے یہ کیسے باتیں کر سکتے ہیں؟ گجرات کا جو قاتل ہے وہ قاتل نریندر مودی آپ کا وزیر اعظم ہے. بلقیس بانو کے ساتھ اجتماعی زیادتی کرنے والا, ان کے خاندان کے 7 افراد کو کاٹ کر رکھ دینے والا, وہ بھی آپ کے ہاں آزاد ہے. یہ تمام چیزیں آپ کے ہاں ہو رہی ہیں, آپ ہمیں بتا رہے ہیں. یہاں آپ کے کلبھوشن یادو کو ہم نے پکڑا اور دہشت گردی کی کئی وارداتوں کا اس نے اعتراف کیا ہے. آپ کے سربجیت سنگھ کو ہم نے پکڑا اور دہشت گردی کی کئی وارداتوں میں وہ ملوث رہا ہے. آپ کے ہاں سے روزانہ ہمارے ہاں اس طرف جو آپ کے زیر تسلط کشمیر ہے, اس طرف سے اس طرف گولیاں برسائی جاتی ہیں, اور آپ لوگ اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں. اور کشمیریوں کی بات پہ یاد آیا, وہ جو پاکستان کی جیت پر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے خوشی منا لی تھی, کشمیری اسٹوڈنٹس نے, اس پر آپ نے خود آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ ان لوگوں کی جو سسپینشن ہے وہ کیوں ختم کی گئی ہے.
ان کو تو واپس کشمیر بھیج دینا چاہیے، ان کو واپس کشمیر بھیج دینا چاہیے. یہ ہے آپ کے اندر کی برداشت. جاوید اختر صاحب یہاں بیٹھ کر آپ جب یہ باتیں کر رہے ہیں، علی ظفر آپ کو آپ کا گیت زندگی آ رہا ہوں میں سنا رہے ہیں، فیض صاحب کا نواسا آپ کے گھٹنوں کے ساتھ لگ کر بیٹھا ہوا ہے، اور آپ کو وہ تمام محبت پاکستانیوں سے مل رہی ہے، اور آپ اس محبت کا یہ جواب دے رہے ہیں. نفرت پھیلانے والے یہاں بھی ہیں، نفرت پھیلانے والے وہاں بھی ہیں. آپ کو تو ادیب ہونے کے ناطے نفرت پھیلانے والا نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ کو تو محبتیں بانٹنے والا ہونا چاہیے تھا. جیسے وہ آپ خود کہتے ہیں نا، پنچھی ندیا پون کے جھونکے، کوئی سرحد نہ انہیں روکے. لیکن نہیں، انتہائی معذرت، آپ نے جو کیا وہ کسی ٹپکل آدمی کا کام تھا جو نفرت پھیلاتا ہے. آپ کا کام ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن آپ نے کر دیا. تھینک یو ویری مچ. مہمان ہیں آپ، لیکن یہ آپ سے امید اس کی کم تھی. اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں، مسلم لیگ نون واپس سیاست کی طرف آتے ہیں. ججز کو نشانہ بنانے کی مہم میں اور آگے گئی ہے. یہ آپ ایکسپریس نیوز کی خبر دیکھ رہے ہیں. یہاں بتایا گیا ہے کہ قانونی ٹیم نے وزیر اعظم صاحب کو بریفنگ دی ہے کہ قانون اور عدالتی روایت کیا ہے، اسی لیے ہم مظاہر علی اکبر نقوی صاحب اور اعجاز الاحسن صاحب ان کے معاملے میں اب اگلا قدم اٹھائیں گے، راست اقدام کریں گے. شہباز شریف صاحب سے یہ جو وکلا تنظیموں کے لوگوں نے ملاقات کی ہے، آپ دیکھیے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے معاملے میں یہی لوگ چیف جسٹس سے نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں، اور یہی لوگ ان کے خلاف ریفرنس لانے کی بھی بات کر رہے ہیں کہ ناقابل تردید ثبوت مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف آ چکا ہے. اب بتا دیں کہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے نواز شریف، شہباز شریف سے متعلق درجنوں مقدمات میں مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے مخالفانہ فیصلے دیے. پاناما، پارٹی لیڈرشپ، پاک پتن الاٹمنٹ کیس، رمضان شوگر ملز، یہ وہ مقدمات ہیں، اور دونوں جج مسلم لیگ نون کے بارے میں متعصبانہ رویہ رکھتے ہیں. اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم یہ درخواست کریں گے کہ ہر مقدمے میں جہاں یہ جج سامنے آتے ہیں، یہ جج خود کو کیس سے علیحدہ کر لیں. ابھی اسلام آباد میں عمران خان صاحب نے، ان کی جماعت نے ایک درخواست دی چیف جسٹس صاحب کے بارے میں کہ وہ خود کو کیس سے علیحدہ کر لیں، اور انکار ہو گیا. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ پہلے جب میں نے خود کو اس کیس سے علیحدہ کیا تھا، یہ کیس سننے سے انکار کیا تھا بلکہ، تو تب ریزنز مختلف تھیں، اب ریزنز مختلف ہیں. یہ ہماری پیاری مسلم لیگ نون جو عدالتوں پر باقاعدہ بندے لے کر حملہ آور ہو چکی ہے، اس کی نئی حکمت عملی ہے، اور ہماری وکلا تنظیمیں باقاعدہ طور پر مسلم لیگ نون کا اس معاملے میں ساتھ دے رہی ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے بھی نعرہ لگا چکے ہیں یہ جو کالا کوٹ ہے میاں تیرا ووٹ ہے، اور تب میاں نواز شریف صاحب خود کالا کوٹ پہن کر کس کے خلاف؟ اس جماعت کے خلاف جس کے ساتھ انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا، عدالت گئے تھے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.